تاریخ اسلام کے آسمان پر بہت سے ستارے ابھرے، مگر ایک ایسا آفتاب بھی طلوع ہوا جس کی روشنی صدیوں سے دلوں کو منور کر رہی ہے۔ وہ فقیہ اعظم، وہ امام اہل رائے، وہ جن کا نام آتے ہی علم، تقوی، عبادت اور دیانت کا پیکر ذہن میں آ جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ آج ہم آپ کو اس مرد حق کی زندگی کے سفر پر لے چلتے ہیں جو صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک عہد تھے۔ 80 ہجری، کوفہ کی گلیاں، علم و فن کی محفلیں اور فتوحات اسلام کے بعد کا روشن دور۔ انہی دنوں میں ایک پارسا گھرانے میں بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا نعمان بن ثابت۔ ایرانی نسل، تاجر گھرانہ، لیکن دل علم کے نور سے منور۔ بچپن سے ذہانت ایسی کہ استاد حیران، اور کردار ایسا کہ محلے والے متاثر۔ کوفہ اس وقت صحابہ کرام اور تابعین کا گہوارہ تھا۔ امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک، عطا بن ابی رباح، عامر شعبی، حماد بن ابی سلیمان جیسے عظیم اساتذہ کے سائے میں پرورش پائی، مگر ان کے سب سے بڑے شیخ تھے امام حماد بن ابی سلیمان، جن کی صحبت میں وہ پورے 18 سال رہے۔ حماد سفر پر تھے اور تمام علمی ذمہ داریاں ابو حنیفہ پر چھوڑ گئے۔ لوگ آئے، فتاویٰ پوچھے، اور نعمان بن ثابت نے ایسا منظم، مضبوط اور دلیل پر مبنی جواب دیا کہ استاد لوٹے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کوفہ نے جان لیا کہ فقہ کا امام آنے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا انداز تحقیق منفرد تھا۔ وہ ہر مسئلے کو پہلے اصولوں کے ترازو میں تولتے، پھر قرآن، حدیث، اجماع، قیاس اور آثار صحابہ کی روشنی میں اس کا حل نکالتے۔ ان کے حلقہ درس میں کبھی کم از کم 40 مجتہد بیٹھا کرتے تھے۔ مسئلہ پہلے بحث میں کھولا جاتا، پھر قرآن و سنت سے دلائل، اور آخر میں امام کی تحقیق۔ اسی نظم نے فقہ حنفی کو دنیا کی سب سے مضبوط فقہی ترتیب عطا کی۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ کا اصل علم ان کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک پہنچا، مگر کچھ تصنیفات براہ راست بھی منسوب ہیں۔ مشہور ترین کتب یہ ہیں: الفقہ الاکبر، عقائد پر عظیم کتاب، الفقہ الابسط، العالم والمتعلم، الوصیہ، الرد علی القدریہ، مسائل امام محمد عن امام ابی حنیفہ، ان کے اقوال کا مجموعہ۔ یہ سب وہ بنیادیں ہیں جن پر بعد کی فقہ حنفی نے عمارت قائم کی۔ ایک استاد کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت اس کے شاگرد ہوتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد تو علم کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ امام ابو یوسف، پہلے قاضی القضات، منصب عدالت کے بانی امام محمد بن حسن الشیبانی، اصول و فقہ کے نابغہ داؤد طائی، زہد و تقوی کے امام فضیل بن ایاز، مشہور محدث و عارف عبداللہ بن مبارک، محدث، مجاہد، فقیہ، یہ وہ ستارے تھے جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی تحقیق کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی عمر کا آدھا حصہ جنگل کی راتوں میں اور آدھا مسجد کی محرابوں میں گزارا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کی، رمضان میں قرآن ختم کرتے، راتوں کو قیام ان کا محبوب عمل تھا۔ تجارت بھی کرتے، مگر کسی پر نفع میں زیادتی نہ کرتے۔ ایک بار شاگرد سے غلط قیمت لگ گئی تو پورا سامان صدقہ کر دیا۔ ایسی دیانت کہ لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ عباسی خلفاء نے انہیں قاضی بنانا چاہا، مگر امام نے فرمایا، اگر میں قبول کر لوں تو تم ظالم بنو گے، اور اگر انکار کروں تو فاسق کہلاؤں گا۔ انہوں نے منصب قبول نہ کیا تو انہیں قید کر دیا گیا۔ قید میں بھی تعلیم جاری رکھی، شاگردوں کو مسائل لکھ کر پہنچائے، اور پھر ایک دن زہر دے دیا گیا۔ 150 ہجری میں یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب خبر پھیلی تو بغداد کی گلیاں رونے لگی، اور 100,000 سے زیادہ افراد نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ آج دنیا کے نصف سے زیادہ مسلمان فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکی، مشرق وسطی ایشیا، جہاں بھی جائے وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا پرچم بلند نظر آتا ہے۔ ان کی فقہ نہ صرف مضبوط ترین بلکہ سب سے منظم فقہی سائنس ہے۔ ان کی اصولیات آج بھی اسلامی قانون سازی کی بنیاد ہے۔ امام ابو حنیفہ چلے گئے، مگر ان کا علم، ان کا نور، ان کی فقہ قیامت تک امت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ وہ ایک شخص نہیں تھے، وہ ایک مکتب تھے، ایک دور تھے، ایک انقلاب تھے۔
یہ تھی کہانی اس عظیم امام کی جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔